المصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حیی کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا سے ایک باندی مانگی۔ آقا نے ان کو مرحمت فرما دیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی دو قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو لے آئے۔ صحابہ کے پاس متفرق چیزیں کھجور، پنیر، گھی وغیرہ جو بھی تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آقا نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں آپ کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے شوہر کنانہ سے کہا، اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ شوہر سے اس خواب کو بھی ذکر کیا، اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے والد سے ذکر کیا، اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب شوہر اور والد دونوں سے کہا ہو، یا چاند دو مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان المبارک سن ہجری 50 میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب آقا کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حارث بن حزن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے شوہر کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذی قعدہ سن ہجری 7 میں
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع شریف میں نکاح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرے سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہیں دی، اس لیے واپسی میں شریف ہی میں رخصتی ہوئی، اور شریف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا سن ہجری 51 میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے 61 میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا، دوسرے سفر میں رخصتی، اور عرصے کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مؤرخین کا اتفاق ہے ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال آقا کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ باقی 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مؤرخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہیں، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ جاؤ آرام سے سر اللہ سے، ٹھیک ہے۔ بزرگان محترم، منگل کی مجلس میں نماز کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں جو مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا اسی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ دین میں نماز کا بڑا مرتبہ ہے، دین میں نماز کا بڑا مرتبہ ہے، کرنا روز ادا 5 مرتبہ ہے۔ نماز خدا کی بڑی رحمت ہے، نماز خدا کی بڑی رحمت ہے، لاتی ساتھ اپنے برکت ہے، ہوتی اس سے خدا سے قربت ہے۔ قربت کا معنی نزدیکی، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندہ جب نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہوتی اس سے خدا سے قربت ہے، اور آتی سمجھ خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اگر میں اور آپ نماز کا جو فلسفہ ہے اگر اس کو سمجھ کر پڑھے، ایک تو ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن ایک آدمی غور کرے کہ بھائی نماز کا فلسفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں نماز کے ذریعے سے، تو خدا کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی کہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز شروع ہی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ بتایا اور جتایا جاتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے، بڑائی، مرتبہ،
تکبر، ابھیمان، فخر، غرور، گمنڈ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تو جو مسلمان نماز کا صحیح فلسفہ سمجھے گا اور نماز پڑھے گا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، سامنے والے کو کبھی حقیر نہیں سمجھے گا، چاہے اس کو مال و دولت یہ میسر ہو، حسن و جمال میسر ہو، عہدہ اور کرسی جو ہے وہ میسر ہو، علم کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہو، لیکن آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنا علم آتا ہے اتنی ہی آدمی میں عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، لیکن میرا اور آپ کا حال الٹا ہے۔ جتنا جتنا علم مجھے اور آپ کو آتا جاتا ہے اتنا گھمنڈ اور تکبر بڑھتا جاتا ہے کہ میں بہت کچھ دین جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ معلوم ہے، فلاں کو جو ہے وہ کچھ نہیں معلوم، میں بہت کچھ عبادت کرتا ہوں، فلاں جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ علم آئے تو علم کے ساتھ عاجزی آنی چاہیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کلمات لکھے گئے ہیں کہ حضور یہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ جیسا مجھے آپ کی ذات کو پہچاننا چاہیے تھا میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اور جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے آپ کی عبادت کی ہی نہیں۔ اور جاوید بھائی میرا اور آپ کا کیا حال ہے، اور آپ کا نہیں تو میرا کیا حال ہے؟ ہم چند سجدے کر لیتے ہیں، چند نوافل ادا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، میں کہ وہ گناہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مرو امتحان لے ہے، نماز تو میں پڑھوں، صدقوں تو میں آپوں، زکوٰۃ تو میں ادا کروں، نماز تو میں پڑھوں، نوافل تو میں ادا کروں، لیکن پچھی بھی اللہ تعالیٰ مراحت ہے وہ کرے۔ تو بھئی کوئی گارنٹی تو ہے نہیں کہ میری اور آپ کی عبادت کیا ہے، مقبول ہو گئی ہو۔ میں نے کہا نا جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی خشیت اور عاجزی بڑھتی جائے گی۔ کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا مرکز ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اللہ کا گھر مکمل کر لیا تو کیا دعا کی، ربنا تقبل منا، کہ رب مجھ سے اس کو قبول کر لے ہیں۔ تو یہ تو کعبہ جو ہے وہ بنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ تو خیر میں سمجھا رہا تھا کہ نماز اگر آدمی اس کا فلسفہ جو ہے وہ سمجھ کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہاں اللہ کا کلام ہے، اور عاجزی، فروتنی، انکساری، تواضع، خاکساری یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، قرآن کریم رکوع میں پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم سجدے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کہیں یہ خیال مت کیجیے کہ آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے نماز میں تو اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اشرف الکتب ہے، تو میں سجدے میں جاؤں اور میں سجدے میں جو ہے کیا پڑھتا رہوں، قرآن کریم پڑھتا رہوں، جائز نہیں ہے۔ ہاں سجدے میں جائز نہیں ہے، رکوع میں جائز نہیں ہے۔ نماز میں قرآن شریف صرف اور صرف حالت قیام میں پڑھا جا سکتا ہے، یاد رکھیے، سجدے میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں
قرآن کریم کے اندر کچھ دعائیں بھی سعد اللہ صاحب آئی ہے، ربنا ہے ہم پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی دعا سجدے میں جو قرآن کریم میں آئی ہے دعا کی نیت سے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ کس کی نیت سے پڑھے حسن بھائی؟ دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے کہ اب اس کی حیثیت بدل گئی۔ یاد رکھو نیت جیسی ہوگی تو ویسا ہی جو ہے وہ ثمرہ مرتب ہوگا۔ مثال لے لو شعیب بھائی کہ جو خاتون حیض کی حالت میں ہو، خون آ رہا ہو اسے، جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو دعا بھی ہے یا وہ سورت جو دعا بھی ہے، دیکھیے سورہ فاتحہ پوری کی پوری سورت دعا بھی ہے، تو کوئی خاتون کوئی عورت اس حالت میں ہے کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور منزل اس کے گھر میں ہے، اور منزل میں وہ آیات ہے کہ جو کیسی ہے دعا پر مشتمل ہے، تو اگر وہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ حیثیت بدل گئی، اب تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا بلکہ کس نیت سے؟ دعا کی نیت سے۔ ایک بات اور یاد رکھو، میں اور آپ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں بھائی محمد، تو اس میں پہلے اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ ادا کریں گے اللہ اکبر اور اس کے بعد کیا شروع کریں گے؟ سورہ فاتحہ۔ وہ ثنا جس کو ہم بولتے ہیں تو ثنا نہیں پڑھتے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ نماز جنازہ یہ یاد رکھیے کہ من وجہن نماز ہے، من وجہن دعا ہے، لیکن غالب جو ہے اس کے اندر جو حیثیت ہے وہ دعا کی ہے۔ نماز جنازہ یہ من وجہن نماز ہے۔ من وجہن کا کیا مطلب؟ کہ کچھ باتیں اس میں ایسی ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری، جسم کا پاک ہونا ضروری، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری، مکروہ وقت جو ہے وہ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری۔ تو یہ ساری باتیں کس میں پائی جاتی ہے؟ ارے بولو کس میں پائی جاتی ہے؟ نماز کے اندر۔ تو نماز جنازہ میں بھی یہ سب باتیں پائی گئی، لیکن نماز کے اندر رکوع بھی ہے تو یہاں رکوع نہیں ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے اور نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، نماز کے اندر قرات ہے اور یہاں قرات نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ میں جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ غور کریں کہ دعا اللہ رب العزت سے جس طرح مانگنی چاہیے وہی ترتیب ہے۔ یہ بات یاد رکھو، بعض علماء بھی یہ غلطی کرتے ہیں، بیان کریں گے، بیان جب ختم ہونے کو آئے گا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامعین ہیں ان سے کیا کہیں گے بھائی کہ چلو دعا کر لو، اب درود شریف پڑھو۔ کیا بولتے ہیں؟ درود شریف پڑھو، یوں بولتے ہیں، اور پھر دعا شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جو بھی بہرحال درود شریف وہ پڑھتے ہیں۔ یہ حضور نے دعا مانگنے کا جو سنت طریقہ بتلایا اس کے خلاف ہے، اور یہی ترتیب میں اور آپ بھی بعض مرتبہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہم سیدھا، چونکہ وہ علماء سے سن رکھا ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں درود شریف پڑھو، اور درود شریف سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی جب درود شریف جو ہے وہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد تو درود شریف سے شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ اصل بات کیا ہے جاوید بھائی؟ جب ایک چیز عام ہوتی ہے تو وہ عوام میں عام ہوتی ہے، خواص میں بھی چلی جاتی ہے، پھر خواص کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا۔
اس لیے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے شعیب بھائی کہ علماء کو یہ بات نہیں معلوم. آپ کہیں گے کہ مول صاحب تمہیں آ بات کہتا ہے تو ہوں بیجا بدا مولوی نے نہیں خبر. تو وہ وہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، ملفوظ ہے، میری بات نہیں ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جب کوئی بات عام ہوتی ہے تو عوام میں ہوتی 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 مشہور ہوتی ہے تو خواص میں بھی وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی نے اس کی مثال دی ہے. بعض لوگ سلام کی جگہ، ہم تو سب گجراتی لوگ ہیں اور یہ سعد اللہ صاحب مہاراشٹر کی طرف کے ہیں کوکن، لیکن آپ ادھر چلے جاؤ لکھنؤ جہاں کی اردو کیا ہے مشہور ہے. تو بہرحال وہ سلام کی جگہ بعض لوگ کہتے ہیں تسلیمات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے اشرف بھائی جہاں سے ہے وہاں بھی کچھ لوگ وہ کہتے ہیں تسلیمات. بیٹھ جاؤ آرام سے. تو وہ تسلیمات جو ہیں کہتے ہیں آداب. آداب بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ آداب سے بھی سنت ادا نہیں ہوتی، تسلیمات سے بھی سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح خط لکھتے ہیں تو خط کے اندر بھی کیا لکھتے ہیں؟ سلام مسنون. سلام لکھتے نہیں، سلام نہیں لکھا، کیا لکھا؟ خالی سلام مسنون. حضرت تھانوی نے فرمایا اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی. یاد رکھو. لیکن علماء آپ دیکھیے کہ یہ تسلیمات اور آداب تو کچھ کم ہے علماء کے اندر، لیکن یہ تیسرے نمبر کی جو میں بات بتائی وہ پائی جاتی ہے. کیوں؟ وہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر اس طرف آدمی کی توجہ اور دھیان نہیں رہتا. اس لیے یاد رکھو یہ ترمذی شریف میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر. کیا سکھایا؟ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر. دیکھیں ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف. یہ جو ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں جاوید بھائی، یہ ثنا اس کا ٹائٹل ہے، لیکن ثنا کا معنی ہے تعریف. تو یہ سبحانک اللہم ہی ضروری نہیں ہے، کوئی اور بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل کلمات جو ہیں وہ کہہ لو تو وہ چیز ادا ہو جائے گی. تو دعا میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. اب کوئی عالم بیٹھ جائے آپ کو بیان کے بعد کہے کہ درود شریف پہلے پڑھو، درود شریف ہی پڑھنا ہے. دعا میں پہلے کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو اور ثنا پڑھو. ٹائم نہیں ہے زیادہ تو صرف یہ پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی تعریف ہو گئی. بس آپ کو جلدی جلدی دعا کرنی ہے اور ثنا میں کچھ زیادہ وقت لگتا ہے تو کیا پڑھ لو؟ الحمدللہ رب العالمین. اور حضور نے دعا میں دوسری بات یہ بتائی کہ دوسرے نمبر پر مجھ پہ درود بھیج. درود کا نمبر کون سا ہے؟ دوسرا ہے. اللہ اللہ ہے، محمد چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ ہو لیکن مخلوق ہے، محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کو اس کے رتبے پہ جو ہے وہ رکھنا ہے تو وہ چیز اچھی لگتی ہے. جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دو تو اچھا لگتا ہے. تیسرے نمبر پر بھی بعض مرتبہ ہم لوگ دعا میں غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا کرتے ہیں شعیب بھائی کہ دوسروں کے لیے دعا پہلے مانگتے ہیں. دعا میں تیسری بات حضور نے فرمائی کہ پہلے دعا اپنے لیے مانگو. کیوں؟ علماء نے اس میں حسن بھائی حکمت یہ لکھی کہ اگر ہم ڈائریکٹ کسی اور کے لیے دعا مانگیں گے تو گویا کہ ہماری نیت ایسی نہیں ہے، لیکن ایک درجے میں یوں محسوس ہوگا نفس کو کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت کی، کہ میں تو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں. اپنے آپ کو ایک درجے میں، یعنی ایسی نیت ہوتی نہیں ہے لیکن ایک درجے میں اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہے. شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی. اس لیے پہلے خود محتاج، کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو، پہلے جو ہے وہ اپنے لیے دعا مانگو. تو سمجھ آیا؟ تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے. قرآن کریم نے بھی یہ انداز مجھے اور آپ کو سکھایا. 13واں پارہ سورہ ابراہیم، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی تعریف کی
کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اور اللہ سے فرما بھی دیا کہ تو دعا کو خوب سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. اور پھر دعا کس کے لیے پہلے مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اب آئی بات ربنا اغفر لی. کس کے لیے دعا مانگی پہلے؟ ربنا اغفر لی کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما. وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کی مغفرت فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور پھر مومنین کی. تو اس لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاں اپنے لیے. اسی لیے جنازہ کی دعا میں بھی دیکھو پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، دوسرے نمبر پر دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد دعا. اب جنازے کی دعا پہ غور کرو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. پہلے کس کے لیے مانگا؟ کہ اللہ ہم زندوں کی مغفرت فرما اور پھر مردوں کی اور اس مردے کی مغفرت فرما. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مردہ سامنے ہے، میت سامنے ہے شعیب بھائی، تو پہلے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ میت کے لیے. لیکن نہیں، یہ سکھایا کہ اللہ مغفرت کی ضرورت جتنی اس کو ہے اتنی مجھے بھی ہے، اور اپنی ذات کو مقدم کیا کہ ہم زندوں کی مغفرت فرما پھر مردوں کی. وشاہدینا وغائبینا کہ موجودین کی مغفرت فرما اور پھر اس کے بعد کس کی؟ غائبین کی جو ہیں وہ مغفرت فرما. سمجھ آیا؟ ہاں تو یہ ہے دعا کا فلسفہ جو حضور نے سکھایا. تو یہ یہاں پر یہی ہے نماز جنازہ میں. اب بات سنو، سورہ فاتحہ اس کی دو حیثیت ہے. ایک قرات قرآن تلاوت قرآن کی حیثیت اور دوسری حیثیت ہے دعا کی. تو جو لوگ پہلی تکبیر کے بعد حسن بھائی نماز جنازہ میں اگر سورہ فاتحہ پڑھے اور کس نیت سے پڑھے؟ دعا، تو جائز ہے. سمجھ آیا؟ ہاں تو جائز ہے. لیکن قرات قرآن تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. بس اتنا مسئلہ ہے اشرف بھائی، لوگوں نے رائے کا پہاڑ بنا دیا. اتنا اختلاف اور حجت، بحث، لڑائی جھگڑا. جو لوگ چار اماموں کا فالو نہیں کرتے وہ نماز جنازہ پڑھیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. یہ جاوید بھائی کو معلوم ہے، ان کے گاؤں میں ہے، اور ہمارے گاؤں کے قریب بھی ایک گاؤں ہے وہاں بھی ہے. ہاں میں بھی رمیلو نے محمد بھی رمیلو تلوات. تو بہرحال وہاں بھی جو ہے وہ ہے. اب کیا بھائی لڑنا، کیا جھگڑنا ہے بھائی؟ تم پڑھو اور ہمیں بھی اب پڑھنا ہے. ابھی کیا ہوا، یہ میں نے اس لیے مسئلہ چھیڑا کہ پاکستان کے اندر بڑا دارالعلوم ہے، دارالعلوم کراچی. بڑی مشہور شخصیت آپ نے بھی نام سنا ہے یقیناً، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ. ان کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے برادر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اشرف بھائی نماز جنازہ پڑھائی. اب آج کل مسئلہ کیا ہے، بعض مرتبہ آدمی پر ایک حال طاری ہوتا ہے، کسی اپنے کا انتقال ہو جائے قریبی کا، تو آدمی کا ذہن بعض مرتبہ وہ حاضر نہیں رہتا اور یاد نہیں رہتا کیا ہے. تو یہ جو ادھر دیکھو یہ نا مائک، ہاں اس نے مسئلہ کھڑا کیا اور پھر سوشل میڈیا پر آیا تو بس وہ وائرل ہوا جنگل کی آگ کی طرح. تو مفتی تقی صاحب نے اللہ اکبر کے بعد کیا کیا؟ ثنا ہم جو پڑھتے ہیں وہ نہیں، اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. اور مائک اشرف بھائی آن تھا، پیچھے لوگوں نے سنا. اور حافظ صاحب اب نماز کے بعد بحث اور شروع، بحث و مباحثہ کہ ہیں سورہ فاتحہ ہم کہ پڑھی، ثنا نہیں پڑھی.
یہ تو وہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں پڑھتے ہیں. ارے بھائی یہ بھی کتاب میں آیا ہے یہ بات. تو اگر دعا کی نیت سے پڑھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ سمجھ آیا؟ کون سا گناہ کر لیا؟ لیکن ہم لوگوں کو بھی بس وہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لگنی چاہے پھر شروع اس کے اوپر. اس لیے یاد رکھو کبھی آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھ لیں دعا کی نیت سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ من وجہین دعا ہے اور من وجہین کیا ہے؟ وہ نماز ہے. لیکن اس پہ غلبہ کس کا ہے؟ دعا کا ہے. خیر بہرحال بات کہاں سے چلی؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آدمی کو کیا ہے وہ سمجھ کے اندر سمجھ آ جائے گی اگر نماز کو سمجھ کر پڑھے گا. بہرحال چلے اب یہیں بات کو چھوڑتے ہیں اور وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا کہ کسی نے نماز کو اخیری وقت میں شروع کیا, ایک رکعت اس نے وقت میں پڑھی اور دوسری رکعت کب پڑھی؟ دوسرے وقت میں. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کسی نے اخیری وقت میں شروع کی, نماز کا کچھ حصہ اس نے ظہر کے وقت میں پورا کیا اور کچھ حصہ عصر کے وقت میں. گویا ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ درمیان میں مکروہ وقت نہیں ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ عصر کا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی نے عشاء کی نماز لیٹ پڑھی اور عشاء کی نماز جو ہے وہ لیٹ پڑھی کہ کچھ حصہ عشاء کے وقت میں ادا ہوا اور کچھ حصہ فجر کے وقت میں جو ہے وہ ادا ہوا. فجر میں مکروہ وقت ہے لیکن ابتدا میں نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ انتہا میں ہے. فجر میں جو مکروہ وقت ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے پر ہے, ابتدا میں آغاز میں شروعات میں نہیں ہے. تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فجر کے اندر اور عصر کے اندر جو ہے وہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھئی اب فجر میں ہم کچھ حصہ نماز کا ادا کریں کب؟ فجر کے وقت میں, اور کچھ حصہ مکروہ وقت میں ادا کریں. اس لیے کہ فجر کا وقت جب ختم ہوگا تو سیدھا کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہی بات پیش آتی ہے کس میں؟ عصر کے اندر, کہ عصر کے اندر بھی جب وقت ختم ہوگا تو مکروہ نہیں ہے, وہ تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. لیکن عصر کا اخیری وقت وقت مکروہ ہے. کب؟ جب سورج زرد پڑ جائے, یلو ہو جائے, پیلا ہو جائے. یعنی اس پر میں اور آپ جاوید بھائی ساپوتارا جائیں اوپر تھی سورج نے જોઈ તો આરામથી જોઈ શકે, નજરથી નજર મિલાવીને, ہے نا. لوگ جاتے ہیں ساپوتارا اور جا کر وہ دیکھتے ہیں اوپر چڑھ کر ٹیلے پر. تو بہرحال وہ سورج کہتے ہیں کہ بہت قریب سے جو ہے وہ نظر آتا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ اس پہ جھمتی ہے, آدمی اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے, نظر سے نظر وہ ملا سکتا ہے. یہ وقت مکروہ شروع ہو گیا. اب ایسے وقت میں کسی نے نماز پڑھی تو کیا مسئلہ؟ چار جو امام ہے ائمہ, ان میں سے تین امام کی رائے یہ ہے, حضرت امام مالک علیہ الرحمہ, امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام محمد بن حنبل علیہ الرحمہ. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی, نماز ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عصر میں تو پرابلم نہیں ہے, فجر میں پرابلم ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عصر میں تو پرابلم نہیں ہے, فجر کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے. کیوں عصر کے اندر پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیے نماز, ایک مسئلہ یاد رکھو, یہ نماز ابتدا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ فرض ہوتی ہے انتہائی وقت میں. نماز فرض کب ہوتی ہے؟ انتہائی وقت کے اندر فرض ہوتی ہے. سمجھ آیا فرق؟ ایک نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن وہ چلتا رہے گا تو انتہائی وقت کا کیا ہے وہ اعتبار ہوگا. ابھی نہیں پڑھی تو فرض آگے چلا وہ جو ہے وہ اخیر تک. اب اگر کسی نے عصر کی نماز بالکل لیٹ پڑھی, مثال کے طور پر 5 بجے عصر کی اذان, مغرب کی اذان ہے, اور اس نے
نماز جو ہے وہ شروع کی 4:57 کو یا 58 کو، تو اخیری 10 منٹ یہ وقت مکروہ ہوتا ہے. عصر میں جو آخری 10 منٹ ہے یہ وقت مکروہ ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر نماز فرض ہوئی مکروہ وقت میں، اور اس نے اس کو ادا بھی کب کیا؟ مکروہ وقت میں. تو ہو گئی. پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، اللہ کرے کہ آ جائے. پھر بولتا ہوں، عصر میں شروع جو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، وہ چلتا ہے اخیری 10 منٹ. ویسے بعضوں نے 20 منٹ لکھے ہیں لیکن ہم 10 منٹ لیتے ہیں کہ 10 منٹ اخیری یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. تو نماز کا فرض تو چلتا رہا، اب وہ فرض جب ادا کرے گا گویا اس پر اسی وقت فرض ہوئی. جب وہ اللہ اکبر کہہ کے کال باندھے گا گویا اس پہ ابھی فرض ہوئی ہے اور ابھی وہ اس فرض کو ادا کر رہا ہے. تو جب اس نے فرض کو ادا کرنا شروع کیا اس پہ نماز فرض ہوئی. کیسی ہوئی؟ مکروہ وقت میں ہوئی. اس سے آگے بھائی محمد نہیں سمجھا سکتا. ہاں بادام نہ بے پڑے گا ودارے کھا جو نہیں سمجھ میں آ. تو بہرحال یہ جو ہے وقت مکروہ میں جاوید بھائی شروع کیا اور اس نے پورا بھی کیسے کیا؟ مکروہ کے اندر کیا. حضرت نے فرمایا نماز ہو گئی. فجر میں امام ابو حنیفہ جن کے مسلک پہ ہم چلتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی، لوٹانی پڑے گی، پھر سے جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ فجر میں عصر کی طرح وقت مکروہ نہیں ہے شروع میں، یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے. چلو پھر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. دونوں میں ایک ہی وقت لے. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے 5 بجے اور سورج جو ہے وہ نکلتا ہے 5 بجے صبح. آخری 10 منٹ یا 5 منٹ جو ہے 10 منٹ تو وقت مکروہ ہے عصر میں. اس نے نماز شروع کی کب؟ جب 3 منٹ باقی تھے، 4:57 کو. تو اس پہ یہ نماز کب فرض ہوئی؟ مکروہ وقت میں. اور اس نے پڑھا کب؟ مکروہ وقت میں. ہو گئی. فجر کا وقت ختم ہوتا ہے 5 بجے، لیکن فجر میں حسن بھائی وقت پورا ہو اس سے پہلے وقت مکروہ نہیں ہے. یہ فرق ہے. فرق سمجھ آیا؟ فجر میں وقت ختم ہوگا پھر مکروہ وقت آئے گا. عصر میں وقت ختم ہوگا اس سے پہلے مکروہ وقت آئے گا. اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز اس پر جو فرض ہوئی ہے مکروہ وقت میں نہیں ہوئی ہے، گویا ناقص فرض نہیں ہوئی، کامل فرض ہوئی ہے. وہاں ناقص فرض ہوئی عصر میں، چونکہ مکروہ وقت تو گویا اب وہ ناقص، تو ناقص وقت میں فرض ہوئی، ناقص وقت میں ادا کی. یہاں کامل وقت میں فرض ہوئی. 1 منٹ بھی ابھی باقی ہے فجر کا وقت ختم ہونے میں، اب بھی فجر میں کامل وقت ہے، کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا کیا شروع ہو جائے گا؟ مکروہ وقت. اب اس نے نماز کا کچھ حصہ غیر مکروہ وقت میں پڑھا ہے، یعنی اس پہ فرض غیر مکروہ وقت میں ہوئی ہے اور اس کو وہ ختم کب کر رہا ہے؟ مکروہ وقت میں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا. انشاءاللہ کچھ اور تفصیل آپ کو آگے بتائیں گے. آخری بات پتے کی سن لیں، مکروہ وقت ہوتا کتنا ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں مساجد میں اتنا ہوتا نہیں ہے. سمجھ آیا؟ یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا نہیں ہے. ہاں پہلے تو پرانے دور میں تو اشرف بھائی بچپن میں ہم نے بھی دیکھا 20 منٹ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اشراق کی نماز پڑھنا ہو تو کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ختم ہو اس کے کتنے منٹ بعد پڑھو؟ 20 منٹ کے بعد پڑھو، یوں کہتے ہیں. اور زوال شمس جو حقیقت میں نصف النہار ہے اور استواء شمس ہے، یعنی جب زہر کا سر پہ ہو سورج، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں کہ 10 منٹ، 5 پہلے 5 بعد میں. اور عصر میں واپس 20، صبح میں بھی 20. لیکن اصل وقت علماء نے لکھا ہے مکروہ ہوتا ہے 2 منٹ 35 سیکنڈ. مکروہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ 2 منٹ 35 سیکنڈ 35 سیکنڈ. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مکروہ وقت ہے، فجر کا بھی مکروہ وقت اور
ہاں، اور جب سورج سر پہ ہو اس وقت بھی 2 منٹ اور 8 سیکنڈ. کتنے؟ 2 منٹ اور 8 سیکنڈ. تو بھائی بہت بہت تو کبھی جلدی ہو تو 5 منٹ کے بعد پڑھ لو. کبھی آدمی کو ایمرجنسی ہوتی ہے، اب ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آدمی کہیں کہ 10 منٹ، کہیں پہ تو 15 منٹ لکھے ہوتے ہیں، اور آدمی کو کہیں جاب پہ جانا ہے، کوئی ٹرین پکڑنی ہے، بس پکڑنی ہے، کچھ مسئلہ ہے. کبھی فجر میں بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ بھائی اس کو جلدی ہے تو لوگ اشراق میں ویٹ کرتے رہتے ہیں کتنے منٹ کی؟ 10 منٹ. اور اشرف بھائی آپ نے تو کم بتایا، کچھ تو 20 کرتے ہیں. ہاں، کہ 20 منٹ کا ویٹ کرتے ہیں. تو اتنی بات یاد رکھ کے جاؤ، آپ کو زندگی میں کام دے گی. جلدی جلدی بول دو، مجلس ختم. وقت مکرو کتنا ہوتا ہے؟ 2 منٹ 35 سیکنڈ یا پھر 2 منٹ 8 سیکنڈ. تو اگر آپ 8 کو نہ لو تو 35 کو لے لو، لیکن 35 پہ ذرا کچھ زیادہ گزر جانے دو. 5 منٹ ٹوٹل. کیوں کہا میں نے ایسا؟ یہ جو بھی ڈیجیٹل ٹائم ہے، جو کچھ ہے، بعض مرتبہ سورج بھی من مانی کرتا ہے. ہاں، سورج بھی کیا کرتا ہے؟ من مانی جو ہے وہ کرتا ہے. ایک مزیدار بات سنا کر مجلس ختم کرو. سورت کے اندر ایک مسجد ہے. اب یہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے سنا تھا کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا، اور مؤذن صاحب نے کیا ہے وہ جو کیا بولتے ہیں جنتری، وہ جنتری جو ہے ٹائم ٹیبل مسجد کا لگا تھا. اور انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ سعد اللہ صاحب دیکھتے ہیں کہ مسجد کھلی ہوتی ہے نا، نظر آتا ہے. یہ تو گرما ہو مرگی ڈبا مانے مسجد میں ہو ڈبا ماں ہے. ایک بار آئی جائے مجھے کہیں دکھائے نہیں. تو عبد الحفیظ منیار مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریب کی رحمت کرے. وہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر آدھے وہ جنتری بنایا کرتے تھے پورے گجرات کی ہمارے طرف، اور وہ مسجدوں میں لگی ہوتی تھی. وہ مغرب کے وقت جو ہیں پہنچے ایک مسجد میں، سورت ہی کے رہنے والے سورت، اور مؤذن صاحب عام طور پر گرم دماغ کے ہوتے ہیں. آپ دیکھنا، ہاں اکثر مؤذن صاحب ذرا گرم دماغ کے ہوتے ہیں. تو اب اس نے کیا کیا، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نماز اذان شروع کر دی مغرب میں. اب عبد الحفیظ منیار جس نے جنتری بنائی تھی ٹائم ٹیبل نماز کا، وہ موجود. انہوں نے دیکھا کہ یار سورج تو ابھی ڈوبا نہیں ہے، اور مغرب کی اذان وقت سے پہلے ہوگی تو جائز نہیں ہے. اور مغرب کا وقت محمد کب شروع ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد، اور سورج تو نظر آ رہا ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عبد الحفیظ منیان نے حسن بھائی جا کر مؤذن کو پکڑا، تو کہ چپ رہے ہیں، تو کہ ہمڑے کا اذان ان کے چالو کر دی تھی، ان کے ہجو ٹائم کا جو ہے کہ سورج تو اوپر دیکھا تو سے ان کے ہجو ڈوبے لو نہیں ملے. تو وہ کہنے لگا سامنے سے کہ جا عبد الحفیظ منیار جنتری بنا لیجیے جینے جو ٹائم تھے گی. اب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے بنائی اسی کو کہہ رہا ہے، چونکہ وہ پہچانتا نہیں تھا. تو کہ جا تینہیں جینے پوچھ ایم کے نے تینہیں جینے کے ایم کے تینہیں سے بنا بولے یہ حساب ایم کے ٹائم تھے ہی. تو یاد رکھو اگر ایسا ہو تو ٹائم ہوگا نہیں. ایسی مسٹی کا موبائل میں بھی ہو جاتی ہے. یاد رکھو رمضان آ رہا ہے. ایک عراقی مسلمان آیا ایک دن، اپنی مسجد کی بات سنا رہا ہوں. تو کیا ہوا، وہ کہتا تھا کہ میں بس میں آ رہا تھا اور ویدر بھی ایسا تھا کچھ پتہ نہیں کرے، تو کسی مسلمان نے رنگ ٹون میں اذان رکھی، اور مغرب کے وہ کسی کا فون آیا، رنگ ٹون شروع ہوئی، اس کے پاس کھجور تھی، اشرف بھائی اس نے کھا لیا. اب وہ ہماری مسجد میں آیا، تو ابھی تو ہماری مسجد میں اب بھی 1 منٹ کی دیر تھی. تو اس نے آ کر پوچھا کہ امام کون ہے، تو ایک صاحب پکڑ کے لے گئے مجھے، اور وہ کہنے لگا کہ مقصد میں نے اب یہ کر لیا امام صاحب میرا روزہ ہوا. میں نے کہا نہیں ہوا، یہ بھول نہیں ہے، یہ کیا ہے، غلطی ہے. بھول معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے، لیکن کفارہ نہیں آئے گا. تو چونکہ ابھی وقت ہوا نہیں تھا، اس لیے اصل اعتبار کس کا ہے؟ سورج کا. یہ ٹائم تو اس کا متبادل ہے، اس کا بدل ہے. اس لیے یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط کیوں کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ بھائی کبھی سورج کہیں من مانی نہ کرے. اب ہماری مسجد میں بھی ایک مسئلہ ہے، 2 طرح کے لوگ ہیں خاص کر مغرب میں. کچھ گھڑی کو دیکھتے ہیں اور کچھ مؤذن کو دیکھتے ہیں. اب یہاں گھڑی کے اندر لکھا ہے، تو اب کیا ہے ٹائم ٹیبل جو مغرب میں ہے، تو فاروق بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی 2 منٹ اس سے بعد میں یہاں لکھا ہے. اب کچھ لوگ اذان دیتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے، پھر وہ احتیاط کے اور 2 منٹ ڈھونڈتے ہیں.
تو اس سے اچھا ہے کہ مسجد کی گھڑی میں آپ کون سا وقت رکھو، جو ٹائم ٹیبل میں ہے وہ جو ہے رکھو، اور احتیاط پھر مؤذن جو ہے وہ کرے گا. یا پھر یہاں احتیاط والا ٹائم رکھا ہے تو جو اذان پڑھتے ہیں ان کو بتا دو کہ ابھی آپ کو اور 2 منٹ احتیاط نہیں کرنی ہے. وہ تو ہمارے شمیم بھائی چلے گئے شیخ، ورنہ وہ تو بہت اونچی نیچے ہوتے ہیں. ہاں وہ پورا جہان گھوم لیتے تھے بیٹھے بیٹھے کہ نماز کی اذان کیوں شروع نہیں ہوئی. خیر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. ہاں، سعد اللہ بھائی کے خاص دوست